علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہوں؟ امید ہے کہ خیر خیرت سے ہوں گے. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آج کا ولاگ بہت خاص ہے اور آپ لوگوں کو اس میں نصیحت ملے گی. بہت زیادہ نصیحتیں ہیں اس میں، اور ایسی چیزوں سے بچ کے رہنا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اب شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. میرے ساتھ خود ہوا ہے، میں اپنا بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ اس طرح کا مسئلہ پیش آیا تھا میری زندگی میں، اور بہت ہی میں پریشان ہو گئی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ میں وہ اپنا واقعہ یاد آ گیا تھا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ولاگ بنا کے. تو یہ جو ہے نا واقعہ، جب میں پہلے جہاں رہتی تھی وہاں میں مالک مکان نے مجھے جواب دیا تھا کہ آپ میرا گھر خالی کر دو اور کہیں اور چلے جاؤ. تب میں کرائے پہ تھی. اس کے بعد سے میں نے اس سے پہلے میں نے پلاٹ لیا تھا مگر بنا ہوا نہیں تھا. تو میرے لیے مسئلہ تھا کہ میں کیسے ایسے بغیر بنائے ہوئے گھر میں چلی جاؤں. بالکل میدان تھا، صرف 4 دیواری تھی اور 2 گیٹ لگے ہوئے تھے، بس اتنا سا بنا ہوا تھا. میرے لیے مسئلہ تھا. تو میں نے سوچا کہ میں یہیں پہ کہیں گھر دیکھوں. میں گھومتی رہی گھر ڈھونڈنے کے لیے. تو بہت مشکل سے ایک گھر ملا، اور مالک مکان کہہ رہا تھا کہ بہت پیارا گھر ہے اور آپ لوگ بڑے سکون سے رہیں گے، اور بہت ہی زبردست گھر ہے. جب میں نے گھر دیکھا بہت خوبصورت بنا ہوا تھا، واقعی ٹائلوں سے بنا ہوا تھا، اوپر نیچے بنا ہوا تھا. اوپر بھی روم بنے ہوئے تھے، نیچے بھی روم بنے ہوئے تھے. ڈبل سٹوری تھا، ڈبل بنا ہوا تھا مکان. تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا زیادہ مہنگا ہوگا یہ مکان. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ پریشان نہیں ہونا، میں زیادہ کرایہ آپ سے نہیں مانگوں گا، میں صرف 10,000 روپے میں آپ کو دے دوں گا. میں نے یہ سوچ کے پریشان ہو گئی کہ یا اللہ ہے، 10,000 میں اتنا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے، نیچے روم بنے ہوئے ہیں، ٹائلز بنے ہوئے ہیں، ٹائلز کا پورا مکان بنا ہوا ہے، اور اتنا خوبصورت، اور شاور لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس میں اس نے شوق سے لگایا ہوا تھا. تو میں حیران اور پریشان ہو گئی. میں نے کہا یہ اللہ خیر، کہیں یہ مالک مکان میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تو 10,000 کا ہے ٹوٹل، اس کا زیادہ، اور ایڈوانس بھی آپ سے نہیں لوں گا. حالانکہ گھروں کے ایڈوانس لیے جاتے ہیں، مجھے اس نے ایڈوانس کا ڈیمانڈ بھی نہیں کیا. تو میں حیران ہو گئی. میں جب واپس گھر آ گئی میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، تو اس نے کہا کہ میں آ کے دیکھ لوں گا، اگر گھر ہمارے سمجھ میں آ گئے تو لے لیں گے، ورنہ نہیں. میں نے کہا چلو صحیح ہے. وہ جب آ گئے اس نے بھی گھر دیکھا، گھر تو اس کو پسند آ گیا. اس نے بولا ہمیں کیا ہے، 10,000 لے رہے ہیں تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم رہ لیں گے. پھر میں نے کہا بھائی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا اس گھر میں، جبھی تو یہ ہمارے کو اتنا سستا دینا چاہ رہا. اچھا، پھر جب میں نے سوچا میں معلومات کروں، میں نے جا کے پڑوسیوں کے ساتھ پوچھ تاچھ کرنا شروع کر دیا، پڑوسیوں کے گھر آنا جانا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ میں یہ گھر لے رہی ہوں، آپ ذرا پلیز بتا دیجیے گا کہ اس گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ نہ ہو ہم لے لیں خدا نخواستہ پھر ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. 1-2 گھر والوں نے تو، محلے والوں نے تو چپ کر کے بولا نہیں بہت پیارا گھر ہے، بہن آپ آ جائیے گا، زبردست گھر ہے، آپ کو ہر چیز اس میں اویلیبل ہے، اور روڈ کے قریب ہے، آپ کو سکون ملے گا، خوشی ملے گی آپ کو، یہ تو بہت اچھا ہے گھر ہے. میں نے بولا بھائی پڑوسی بھی ایسے بول رہے ہیں، اللہ خیر کرے، وجہ کیا ہے، اور اتنے سستے میں کیوں وہ مجھے ڈبل گھر دے رہا تھا، اوپر بھی بنا ہوا ہے نیچے بھی بنا ہوا. میرے دل میں تو اور شک پڑ گیا. میں نے کہا شاید پڑوسیوں کو بھی مالک مکان نے منع کیا کہ کرایہ داروں کو کچھ نہ بتاؤ. میں نے ہار نہیں مانی. میں نے کیا کیا، میں نے جو اس کے مخالف لوگ تھے میں نے اس سے جا کے
میں ان سے جا کے ملی ہوں. میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہاں کا جو ہے نا مالک مکان برا ہے. میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی مطلب اتنی بڑی بات مجھ سے وہ چھپائیں گے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اور میں نے سوچا تھا شاید مالک مکان کوئی گھر نہیں لینا چاہ رہا ہوں گے. شاید مالک مکان مجبور ہو کے مجھے سستے میں دینا چاہ رہے ہیں. تو میں نے یہی سوچا کہ میں جا کے پڑوسیوں سے رابطہ کروں کہ یہ کیا سلسلہ ہے, اس مکان کا کیا مسئلہ ہے, اس مکان میں ہے کیا وجہ. تو جب اس نے مجھے بات کی, پڑوسن نے, یقین کرو میری رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کیا اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی تھی مالک مکان نے. اللہ, میں نے کہا اتنی بڑی بات مجھ سے مالک مکان نے چھپائی تھی, اس کو شرم بھی نہیں آئی. تو وہ بات کچھ یوں تھی کہ اس مکان میں کافی کرایہ دار آئے تھے لیکن کوئی ٹھکا نہیں. تو مطلب ہر کوئی بیمار ہو کے چلے جاتے تھے. ڈر اور خوف لگتا تھا. اس میں ایک درخت تھا جو امرود کا درخت ہوتا ہے, زیتون کا درخت. اس درخت میں کچھ ایسی چیزیں تھی کہ کسی بندے کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک مالک مکان کرایہ دار آئے تھے اور اس کی جو ہے نا بیٹی کو اچانک کچھ ہو گیا, ٹھیڑی سیڑھی ہو گئی. اس کے بعد ہاسپٹل لے کر گئے. ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے کہا اس کی تو گردن ٹوٹ گئی ہے, اور اس کی گردن توڑ دی گئی تھی. اور گردن تو چھوڑ چلو, سب نے کہا تھا ہو سکتا ہے بخار کی وجہ سے گردن ٹوٹی ہو. جب اس کا جو ہے نا سارے جو ٹیسٹیں ہو گئے اس میں پتہ چلا کہ اس کی ٹانگ کی جو ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, گردن کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, ہاتھوں کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. اور اس کو بہت ٹارچر کیا گیا, بہت مارا پیٹا ہے. وہ بچی جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, اور پھر وہ جو ہے نا سر کی چوٹوں کا برداشت نہیں کر سکی, بیچاری کوما میں چلی گئی. اور کوما کے بعد پھر وہ مر گئی, اس دنیا سے چلی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں آپ لوگ شفٹ ہو جاؤ اس کا پہلے سے پڑوسیوں سے پوچھ لیا کرو, جیسے میں نے پوچھا. اس کے بعد میں نے مالک مکان کو اتنی باتیں سنائی. میں نے کہا اچھا جب بھی آپ ایڈوانس بھی نہیں لینا چاہ رہے تھے اور نہ آپ مجھ سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ کسی طرح میں اس مکان میں جلد سے جلد سامان شفٹ کروں. مکان آپ کا خوبصورت بنا ہوا ہے, اس کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی جان کی بازی ہار جائے اس مکان, خوبصورت مکان لینے کے پیچھے. میں نے کہا نہیں, میں نہیں آؤں گی اس مکان میں. میں نے انکار کر دیا. میرے بعد پھر کسی کو بہلا پھسلا کے مکان دے دیا, اور پتہ چلا ان بیچاروں کے ساتھ وہ حشر ہوا. رات کو پتہ نہیں کون سے کالے سائے آ کے پوری رات ان کے اوپر کالے سائے منڈلاتے تھے. انہوں نے مشکل سے ان لوگوں نے 10 دن گزارا. 10 دن کے اندر انہوں نے اپنا سامان پیک کر کے بھاگ گئے وہاں سے. اتنا خوفناک مکان تھا کہ رات کو جب اس کے گلی میں جب لوگ گزرتے تھے تو اس مکان میں تالا لگا ہونے کے باوجود بھی باتیں, عجیب سی باتیں, اور ایسی باتیں جو ہم نے کبھی نہ اس زبان کو سنا ہے نہ کبھی ہمیں پتہ ہے اس زبان کا. ایسی آوازیں خوفناک آتی تھی, اور ساری رات اس میں باتیں ہوتی تھی. کبھی لائٹیں جلتی تھی, کبھی بجھتی تھی, کبھی جلتی تھی, کبھی بجھتی تھی. پورا محلہ اس مکان سے تنگ آ گیا تھا. اور پتہ نہیں, میں تو ادھر آ گئی, میں شفٹ ہو گئی, پتہ نہیں اس مکان کا کیا ہوا ہوگا. کافی محلے والوں نے کافی لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم کسی بزرگ بابا کو لا کے اس میں پڑھائی کریں, یہ نہ ہو ہمارے بچے یہاں سے گزرے اور اسے نقصان دیں. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے, یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. جب بھی کوئی نیا گھر میں جاؤ, شفٹ ہو جاؤ, پہلے جا کے پڑوسیوں سے معلوم کرو
کہ آیا اس مکان میں جو پہلے والے لوگ رہے تھے وہ کس طرح سے نکلے ہیں۔ اس مکان کا مالک مکان بھی ہو سکتا ہے خراب ہو، تنگ کر رہے ہوں، لڑاکا ہو، جھگڑا کر رہے ہوں، گالیاں گلوچ دیتے ہوں، یا پھر اگر مالک مکان صحیح ہے اور اس میں کوئی جنات وغیرہ ہو، اوپر کا سایہ وغیرہ ہو، یا کوئی ایسی اور نحوست ہو، کوئی مکان بھی نحوست اس میں ہوتی ہے، جب بندہ جاتا ہے اس کی رزق بند ہو جاتی ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور سارے جہان کے مسئلے مسائل سر پہ ٹوٹ کر آ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جانے سے پہلے یہ واضح طور پر سوچا کرو، دماغ میں ڈھالا کرو یہ بات کہ ہم کسی مکان میں اگر شفٹ ہوں گے تو اس کے معلومات کرنا ضروری ہے۔ صحیح ہے؟ تو ولاگ میرا لمبا ہو گیا اور چلتی ہوں میں۔ اگر ولاگ اچھا لگا ہے تو لائک شیئر ضرور کریے گا، کمنٹ بھی کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہمیشہ نصیحت کی ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور پھر اس کے باوجود بھی نہ میرے ولاگ پہ کمنٹ آتے ہیں، نہ میرے ولاگ پہ جو ہے نا لائک شیئر زیادہ آتے ہیں۔ چلتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے۔